لیں تو مولا کائنات کے دامن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت بھی ہے، حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ بھی ہیں، مگر بہت بڑی جو آپ کے دامن میں سعادت ہے وہ میرے آقا کی گود میں پلنے والی اور حضور کی لخت جگر، حضور کی نور نظر، تاجدار کائنات کے دل کا چین اور کل کائنات کی عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کے ساتھ نسبت نکاح، اس سے بڑا اعزاز کائنات میں اور بولیے؟ یہ اعزاز مولا علی کو ملا کیسے؟ اس کے پیچھے بھی اگر پلٹ کے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے بھی ہاتھ ہے صدیق اکبر کا اور فاروق اعظم کا، صدیق اکبر کا، اور یہ دونوں شیخین، اور ان کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں مولا کائنات کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں علی، سیدہ کائنات کے بڑے بڑے سرداروں نے حضور سے رشتہ مانگنے کی کوشش کی مگر آقا علیہ السلام نے ہر ایک کو انکار کر دیا اور ہر ایک کو یہ جواب دیا کہ فاطمہ کا فیصلہ زمین پر نہیں عرش بری پر ہو، رب کی وحی سے فیصلہ ہوگا۔ لگتا یہ ہے کیا؟ چونکہ آپ کو جو اللہ نے سیرت دی، کردار دیا، عظمت دی، شان دی، مقام دیا، یہ سارا کچھ بیان کر کے عمر اور علی عمر اور عثمان عمر اور صدیق اکبر کہتے ہیں کہ علی، لگتا ہے کہ اللہ نے یہ نعمت، یہ سعادت آپ کے لیے روک کے رکھی ہے، تو آپ حضور کی بارگاہ میں کیوں نہیں حاضر ہوتے؟ کہنے لگے کہ اتنی بڑی سعادت کا متمنی کون نہیں ہو سکتا، آرزو تو میری بھی ہے مگر اپنی قسم پرسی کے باعث حضور کی بارگاہ میں جا کے درخواست کرنے سے شرم آتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم دونوں نے انہیں بازوؤں سے پکڑ کے کھڑا کر دیا، کہا علی اٹھو، جس دنیا کے مال اور دولت کی تم بات کر رہے ہو، ان الدنیا وما فیہا عند اللہ و عند رسولہ کہباء منثورا، یہ تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں، اور اگر پھر بھی کہیں آپ کو کسی کمی کا احساس ہے تو ہم اپنا مال، ہم اپنی جان، اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں، ایک بار حضور کی بارگاہ میں جا کے اپنی درخواست پیش تو کریں۔ مولا کائنات نے کہا صدیق اکبر اور عمر فاروق، تم نے میرے حوصلے کو بلند کیا۔ وہ چلے حضور کی بارگاہ میں، اب یہ دونوں شیخین مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، وہ آقا کے حجرہ پاک میں پہنچ گئے، جا کے جب درخواست پیش کی، تھوڑی دیر کے بعد سیدنا مولا علی المرتضیٰ جب واپس پلٹے، جب آپ واپس پلٹنے لگے تو سیدنا عثمان غنی نہیں، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر دونوں کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، چہرے کی طرف دیکھا تو مسکراہٹ ہے، پوچھا علی کیا جواب ملا؟ کہا حضور نے میری درخواست قبول کر لی، میرے آقا نے خوشی کا اظہار کیا۔ بس اتنی بات سنی تو دونوں صدیق اکبر بھی اور فاروق اعظم بھی اٹھ کھڑے، فقام الیہا وفرحا فرحا شدید، انہوں نے انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مولا کائنات کو اپنے گلے سے لگایا، فرجع معی الی المسجد، اور لے کر ان کو مسجد کی طرف چل پڑے۔ حاضرین محترم، یہ واقعات میں نے عرض کیا کہ اہل سنت کی کتب میں بھی ہیں اور اہل تشیع کی کتب میں بھی، کشف الغمہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، ناسخ التواریخ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور پچھلا جو مولا کائنات کو ان کی ولایت کے اوپر مبارکبادی کا اعلان، وہ جلاء العیون کے اندر بھی وہ واقعہ موجود ہے، صحیح مشکات المصابیح کے اندر بھی وہ واقعہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی دونوں طرف اعتدال کی سوچ رکھنے والے لوگ، پھر بولیے کیا ہیں، ہر طرف موجود ہیں۔